یار توبہ تو کر لوں گا، مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی شارٹی ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین. اس کے دوست کے یار کبھی تو چکن کھا لے یار، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی، اس دال میں جو مزہ ہے نا، پالک میں جو مزہ ہے، سلاد میں جو مزہ ہے، اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا، اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلایا. چکن کھائی کر تھوڑی اور سلا گیا. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے، میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. اب ذرا تسلی سے سمجھنا، جس کو اصل میں فلموں ڈراموں گانوں باجوں شراب کی محفلیں اس کا لطف ہے نا، اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے، مینوفیکچررز نوز ویری ویل، بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے، مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، وہ خالق ہے. سکون کدھر ہے وہ بتائے گا، اس نے اپنے کلام میں بتا دیا. بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے، بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی، میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، نیند آنے لگتی ہے. بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے، 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی. اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے، اس میں پرابلم ہمارا ہے. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے، کتنا لطف آ رہا ہے، کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینا بھی بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ، کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا، تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا. ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے، ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد، اللہ سے دور مت جانا. ہم کمزور ہیں، ہم نے پہلے بھی توبہ کی، شیطان کھینچ لیتا ہے، ڈال دیتا ہے گناہ میں. اللہ تو مدد کرنا، ہماری کمزور ہے، شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مگر دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا، اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا. رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود. ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود. مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود. جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود. ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے. اور انعام اتنا بڑا، میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے. بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1 لاکھ روپے ملیں گے. سبحان اللہ.
اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے. ہر درود پر 10 رحمتیں. آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی. اللہ نہ چاہے جس پر رحمت کون سی رحمت لے سکتا, مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے, ہمارے بچوں کی, ہمارے کاروبار کی, ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے. ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں, واپس بھی خیر سے آئیں. تو سبحان اللہ مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گا. گھر سے نکلے تو درود پڑھیں, سفر میں درود پڑھیں, بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو, محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے, ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے, جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیو, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم درود پڑھتے بازو کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمانی, یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے. درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, یہ ایک نیکی. درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے, یہ دوسری نیکی. درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے, رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ تیسری نیکی. درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے, یہ چوتھی نیکی. درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے, یہ پانچویں نیکی. اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے, اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے, یہ چھٹی نیکی ہے. آئے ہائے, نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے. کئی بار ہم نے سنا ہوگا. ایک عظیم خاندان کی یاد, بہت زور سے, بڑی زور و شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم کی یاد ہے, حضرت اسماعیل کی یاد ہے, بی بی ہاجرہ کی یاد. مسلمان حج کو جا رہے ہیں, اس پہ بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں, اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں. کیا خاندان ہے. مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا, اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا نمرود. یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک, اس میں 2 ایمان والے تھے, 2 غیر مسلم تھے. جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 2 جو غیر مسلم تھے, بے ایمان تھے, اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون. اچھا, اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا. ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا, اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے, وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں, تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا, ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا, اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا, سزائے موت ہو گئی تھی, میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. اس نے ایک عام بندے کو پکڑا, اس کو قتل کا حکم دے دیا, اس کو مار دیا. کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دیکھ. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی.
تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ۔ اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے، ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اب یقین کا لیول تو دیکھے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا۔ ایک ایسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے۔ مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے۔ تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا، نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے، تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ۔ اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو۔
تابعی، سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے، یعنی سنا ہی نہیں، اس کی بات سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا، آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. بات یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ہے. آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دیں ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں. آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہو تو کون نکال سکتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی. یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے. پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا. یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا. بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا 3 افراد، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے نہیں، بھی اور آگے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے بھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ٹیلے پر جا کر
کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. تو خوب روزے رکھنے ہیں. درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے. آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے. میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو. غور سے سنیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات. پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا. یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کر. 3 باتیں ہیں. گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص. اس شخص نے بھی شروع کر دیا. نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے. نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو. اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے. فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہو. نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے. مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے. تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں. کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا. امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. آقا راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی، بخدا خدا کا یہی ہے دس، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں۔ وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز، کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے